آپ کی اور ہماری جو آج یہ ملاقات ہوئی ہے بیش بروز کے ساتھ، اس ملاقات کے نام یہ والا شعر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر عبادتوں کے ہے سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے. اللہ اللہ اللہ، پھر عبادتوں کے ہے سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے. جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے. ہیلو گائز، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم شراز بھائی. تو یہ پاپ کلچر اور خاص طور پہ پاپ میوزک میں اپنی بلندیوں کو چھوڑ کے ایک نئے رخ پہ آ گئے تھے. تو آج ان سے جانتے ہیں ہم کچھ رمضان کے بارے میں، کچھ کہ کیسا کرونا وائرس میں یہ کیسے اپنا دن گزار رہے ہیں، اور کوئی نیا پروجیکٹ ان کا آ رہا ہے کہ نہیں. السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. جی وعلیکم السلام. سر سب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می سر سب بیش سے بروز. سر سب سے پہلے تو پوچھیں گے سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ سعد اینڈ سجاد رائٹ؟ جی جی سر. سر ہم دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں سر. تو سر ہمارا پہلا سر سب سے پہلے کویشچن ہوگا سر آپ کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، کہ سر آپ ایک بالکل ہمارے پاکستان کے ایک پاپ آئیکن تھے. تو سر یہ کیسے آپ نے اتنا بڑا چینج آیا کہ اب آپ کا کوئی نیا پروجیکٹ بہت عرصے بعد ہی کوئی نیا آتا ہے اور حمد آتی ہے یا کچھ آتا ہے، لیکن پہلے آپ اس طرح تھا کہ ہر بچے کے جو ان سا تھا نا ذہن میں یہ نام تھا. تو آپ نے کیسے یہ ایسا فیصلہ کیا؟ گڈ کوشچن. دیکھیں، ایک آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے اور ایک آپ کا کیریئر ہوتا ہے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب آپ کو چوائس بنانی ہوتی ہے کہ کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یا تو میں کیریئر کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دوں اور وہی کروں جو کیریئر چاہتا ہے مجھ سے، کیونکہ کیریئر میں پیسہ بھی بہت ریگولر ہے ہر طرف سے، فیم بھی بہت ہر طرف سے، اور وہ جو شور شرابہ اور سٹیڈیمز اور جمپیں اور ایک تو وہ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں، میں اپنی جو اندر کی آواز ہے، جو میری پرسنل چاہت ہے، میں اس کے ساتھ جاؤں گا. تو شاید میری وہ آواز ویک پڑ جاتی اگر مجھے اس ٹائم پر قرآن نہ ملتا. قرآن نے میری اس آواز کو سٹرینگتھن کر کے اس کو سٹینڈ لینے کے قابل بنا دیا کہ تمہاری سوچ بالکل ٹھیک ہے، زندگی کا اس سے بڑا مقصد بھی ہے. اور میں نے کئی سال اس کیریئر میں رہتے ہوئے، سعد اینڈ سجاد، اس کیریئر میں رہتے ہوئے میں نے تقریباً 6-7 سال گزارے ہیں. جب میری حمد آ گئی تو میرا ہر کانسرٹ حمد سے شروع ہوتا تھا. وہی کراؤڈ جو ہے، جو حمد کو چیخ چیخ کے میرے ساتھ پڑھتے تھے، 40 50 ہزار لوگ پوری دنیا میں. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی کراؤڈ جمپ کر رہا ہوتا تھا. ہم پھر وہ ایک راک اینڈ رول اور پاپ میوزک شروع کر دیتے تھے. تو میں دل میں سوچ رہا تھا، میں کہتا تھا کہ یار اب میں ان کو کیسے بتاؤں گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. ہمارا یہاں پہ ایک رول ہے تھوڑی دیر کا، اور دیر از مور ٹو اٹ، اور ہمارا ایک ریزن ہے یہاں آنے کا. تو اگر میں ان کو یہ جمپ اینڈ ڈانس کرواتا رہوں گا تو میں ان سے کنیکٹ نہیں کر پاؤں گا. اور ایک تو یہ ریزن، دوسری ریزن یہ تھی کہ میرا اپنا سیلف بھی تو ڈیوائیڈڈ تھا، کیونکہ سٹیج سے اتر کے اگر میں اپنی واپس لائف میں آ بھی جاتا تھا، لیکن پھر وہ سٹیج کی لائف، ریکارڈنگز، ٹورز، وہ آپ کا 90% زندگی کو لے لیتے ہیں. تو میں نے پھر 2012 میں آخری کانسرٹ کیا کیلکٹا
ढाका में, बांग्लादेश में. So that was my last concert, और मैंने फिर उसके बाद उसको खैर बात कहा और उस दिन ये फैसला किया कि अब मैं हमद और नात और नेशनल सॉन्ग्स और जिंदगी के मकसद के तहत जो मेरी आवाज कहती है दिल की, मैं उसके साथ चलूंगा. एंड वुड यू बिलीव कि शायद मैं आपको काफी अरसा उस तरह से नजर नहीं आया, लेकिन मैंने बहुत सारी और चीजें अकम्प्लिश की. मैं दुनिया के उन कॉन्टिनेंट्स में भी गया जहां पहले नहीं गया था म्यूजिक के जरिए. मैंने अमेरिका की प्रिजन्स में जाके भी बात की, मैंने चर्चेज में बात की, गुरुद्वारा साहब में जाके, टेम्पल्स में, मसाजिद में, इस्लामिक सेंटर्स में, बड़े बड़े दुनिया के, मैंने वहां जाके टॉक्स की, अपनी हमद और नात, अपनी जिंदगी के बारे में बात की. और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं. और मैंने इस रमजान में वो आपकी तमाम शिकायत दूर कर दी और मैंने एक नई दुआ पढ़ी है, दिल से जो निकली है फलक तक जाएगी. और पाकिस्तान की जो फेमस कम्युनिकेशन कंपनी है टेलेनॉर, उसने उसको पार्टनरशिप में मेरे साथ लॉन्च किया है. तो इंशाल्लाह अब मैं आपसे वादा करता हूं कि अब ज्यादा लंबी एब्सेंस नहीं आएगी. इंशाल्लाह मैं आई एम रेडी एंड प्रिपेयर्ड, और गाहे बगाहे आप कुछ ना कुछ सुनते रहेंगे. और सर आप पॉप सिंगर भी हैं और म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और आपको पीस एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, लेकिन सर ये पीस एक्टिविस्ट में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सर? देखिए, मैं बहुत रेगुलरली अपनी लाइव ट्रांसमिशंस करता हूं थ्रू फेसबुक, थ्रू वेरियस नेटवर्क्स. फिर जिस प्लेटफॉर्म से मुझे जिंदगी की ये तमीज और ये तरीका मिला, अर्रहमान और रहीम, जहां से मुझे कुरान की स्पिरिट मिली, मैं अर्रहमान और रहीम के प्लेटफॉर्म पे मुझे 2 कांग्रेशनल अवार्ड्स मिले हैं. जो एल ग्रीन, जो कांग्रेसमैन थे पिछली गवर्नमेंट में, उन्होंने मुझे और अर्रहमान रहीम की टीम को फॉर एक्टिविटीज ऑफ ब्रदरहुड एंड पीस दुनिया में, क्योंकि हम जहां भी गए हमने इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की, हमने एक्सट्रीमिज्म को एड्रेस किया, हमने सेक्टेरियनिज्म के ऊपर पाकिस्तान में प्रोग्राम्स बनाए. तो ये सिलसिला 15-16 साल से मैं इसका हिस्सा हूं, और जहां भी उठता बैठता हूं दुनिया में, चाहे वेस्ट हो या ईस्ट हो, मैं वहां पे, अभी मैं टर्की में 10-15 अरब आर्टिस्ट के साथ मैंने इजिप्ट के जो उनकी फ्रीडम की मूवमेंट थी उसके ऊपर उनके साथ एक सॉन्ग किया, वहां बातचीत भी की. तो पीस एक्टिविस्ट का मतलब भी ये होता है कि आपके दम से, देखा जाए तो हर मुसलमान बाय नेचर पीस एक्टिविस्ट है, क्योंकि इस्लाम का मतलब है सलामती, और मुसलमान का मतलब है जो सलामती में रहता है, सलामती के साथ वॉक करता है, सलामती को स्प्रेड करता है. अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ये हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि एक मुसलमान की जुबान से और उसके हाथों से सलामती मिलती है लोगों को. बिल्कुल. सो आप भी पीस एक्टिविस्ट हैं, मैं भी पीस एक्टिविस्ट हूं. हर सुनने वाला, देखने वाला, अगर वो रियलाइज कर ले कि उसका रोल है इस दुनिया के अंदर दिलों को जोड़ने का, कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने का, क्योंकि कमर्शियल मीडिया और बहुत सारी दुनिया में लोग डिफरेंट रीजंस के साथ चीजों को एड्रेस करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, किसी पर बात करते हैं, किसी पर नहीं करते. अभी तो कोविड-19 में लोग मजबूर हो गए कि पूरी दुनिया एक चीज पे बात कर रही है, लेकिन जब जंगें होती हैं तो हर कोई उस जंग पे बात नहीं कर रहा होता. कश्मीर पे हर कोई बात नहीं करता, फलस्तीन पे हर कोई बात नहीं करता, लिबिया में जो हुआ हर किसी ने बात नहीं की, सीरिया में जो हुआ हर किसी ने बात नहीं की. तो इसलिए पीस एक्टिविस्ट्स की बहुत जरूरत होती है, जो हर जगह पे लोगों जिस चीज की जरूरत हो वहां पे उस चीज को वो हाईलाइट करें. जी. और सर आप किस तरीके से पॉलिटिक्स में, आपका असद उमर साहब के साथ एक इंटरव्यू मैंने सुना, उसके अलावा आप पीटीआई के धरनों में और वहाँ पर भी आपने शिरकत की, तो सर आप क्यों पॉलिटिक्स वाली साइड पे ये क्यों आए? और सेकेंडली ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि जब बंदा पॉलिटिक्स में आ जाता है तो उसकी तरफ लव और हेट भी आता है, तो उस हेट के साथ आप कैसे डील करते हैं? क्योंकि अभी आपने रिसेंटली सुना ही होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब का जो अभी थोड़ा सा वो हुआ है कि उन्होंने पॉलिटिक्स की को थोड़ी सी बात कर दी, तो आप उसके साथ आप जब आए तो आप कैसे डील कर रहे हैं इस हेट से? पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब धरना कर रहे थे तो
میں جو اس دھرنے میں گیا تھا وہ نہ تو میں پی ٹی آئی کے لیے گیا تھا، اور نہ ہی میں عمران خان کو تو ظاہر ہے بچپن سے فین تھے ایز اے کرکٹر، اور نہ ہی کوئی ایز اے فین میں وہاں پر گیا تھا. جو آواز، جو سلوگن تھا اگینسٹ کرپشن اور پاکستان کو اس، جہاں ہم ایک رٹ میں لگے ہوئے ہیں، میں نے ایسے سانگز بنائے ہیں زندگی میں جو بین ہو جاتے تھے میرے پاپ میوزک کے زمانے میں. سونا چاہتا ہوں یہ بات کسے معلوم نہیں، تم پھر یہ قصہ لے بیٹھے. بالکل. وہ میں خود ایک انقلابی آدمی ہوں اس لحاظ سے کہ تبدیلی ہونی چاہیے، چینج ہونی چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا بھر میں سفر کرتے تھے، جب جہاز لینڈ کر رہا ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ یہ جس ملک میں لینڈ کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے ملک بھی تھے اس میں، ان کی تو کوئی، نہ ان کے پاس پورٹ ہے، نہ سمندر ہے، نہ اتنا بڑا کوئی ٹورزم ہے، نہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں جو ہمارے پاس ہے. لیکن جب میں اوپر سے دیکھتا تھا ان کی آرگنائزیشن، روڈز اور بلڈنگز اور ایک منظر، تو میرا دل کڑتا تھا کہ یار یہ ہم کیوں نہیں. ہم کہیں پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کے امیگریشن آفیسر کی شکل کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ کیوں لوگ ہمیں ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیچھے ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے. جب کسی ملک کی ریپوٹیشن چینج ہوتی ہے دنیا میں، تو لوگ آپ کو پھر دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. آج ایک چرسی افیمی بھی امریکن جب کہیں لینڈ کرتا ہے تو اس کو لینڈ کرتے ہی اسٹیمپ لگ جاتی ہے اس کے پاسپورٹ پہ، چاہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو، اس سے بہت بہتر لوگ لائن میں لگے ہوئے ہو. لیکن چونکہ وہ اس کا ملک اسٹرانگ ہے، تو میں اس دھرنے میں اس لیے گیا تھا کہ وہاں پہ اس آواز کو لیجیٹمائز کروں. میں ہر روز وہاں پہ حمد پڑھ کے اللہ کو گواہ کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا. جو 10,000 لوگ سامنے ہوتے تھے، 8-10 ہزار لوگ، میں ڈیلی ان کو یہ بات بولتا تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کو گواہ کر رہے ہیں کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں. میں ریمائنڈ کرواتا تھا سب کو. اور میں نے کنٹینر پہ کئی دفعہ امامت بھی کی، نماز بھی پڑھی. سب کھڑے ہوتے تھے، عمران خان صاحب سے لے کر ساری پوری پارٹی اس جماعت میں ہوتی تھی. اور میں وہ والی آیات تلاوت کرتا تھا جس کا تعلق اللہ کو گواہ کرنے سے ہے، اپنا رول پلے کرنے سے ہے. تو میں نے ایز اے کوئی، اگر میرا پولیٹیکل کوئی ہوتا اپرچونٹی کا ایم، تو میں اس دھرنے کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کرتا اور کسی نہ کسی اپرچونٹی کے انتظار میں ہوتا یا چکر میں ہوتا. تو میں، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اگر وہ اچھا سلوگن دے گی اور اچھا رول پلے کرے گی اور اس کی کریڈیبلٹی ہوگی، سو وی مسٹ آل سپورٹ دیٹ. اس کو ہمیں پالیٹکس سے اوپر دیکھنا چاہیے، ایک پاکستانی بن کے، اور ایک محب وطن بن کے دیکھنا چاہیے. آئی تھنک دس از دا وے ایوری بڈی شوڈ لک ایٹ اٹ. بہت سارے لوگ نہیں گئے تھے. عمران خان صاحب نے نام لے لے کے بلایا، شاہد آفریدی کہاں ہے، جنید کہاں ہے، وہ کہاں ہے. جنید مرحوم تو خیر اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں کو وہ بلاتے تھے، اس میں بہت سارے آرٹسٹ بھی تھے، لیکن لوگ نہیں جاتے تھے بیکاز آف دیئر اون پرسنل ریزنز. کوئی پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے، کسی کے اور کچھ ریزنز ہیں، کوئی کسی کو کراچی سے جانا ہے. تو میں تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر گیا تھا کیونکہ میں تو اللہ کے لیے گیا تھا، اور اس لیے مجھے بڑا کانفیڈنس تھا. اور جس دن آپ یقین کریں، جس دن سب مارچ کر رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف، تو اس دن جب وہاں پہ گولی چلی، 2 نوجوان شہید بھی ہوئے اور ربڑ بولٹس بھی آئیں، اور اتنی زیادہ شیل فائرنگ ہوئی کہ سب کی آنکھوں سے پانی. اور سب پھر جب نیچے آئے کنٹینر میں، تو وڈ یو بلیو کہ جو 6 یا 7 لوگ رہ گئے تھے، پورا کنٹینر خالی ہو گیا تھا، باہر سے بھی لوگ گھروں کو چلے گئے تھے، جو اندر 6-7 لوگ رہ گئے تھے، میں ان میں سے ایک تھا. اور مجھے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں جس مقصد سے گیا ہوں. اور اس موقع پہ عمران خان صاحب نے، مجھے آج بھی یاد ہے، وہاں سے بولا کہ ساؤنڈ والے سے کہو کہ نجم کی حمد لگائے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. اور جب وہ حمد اس رات کو ریپیٹڈلی چلنا شروع ہوئی، تو باہر جو پولیس اور جیالے جو لڑ رہے تھے آپس میں، جو ٹائگرز تھے، وڈ یو بلیو کہ وہ لڑائی ختم ہو گئی. ہمارا دوست قاسم سوری اوپر سے مائک پہ جو ہے وہ پوری لوگوں کو گائیڈ کر رہا تھا. تو میں نے اپنا رول
ایز اے مسلم ایز اے پاکستانی پلے کیا اس دھرنے میں, ناٹ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. جی سر کرنٹ سچویشن جو لاک ڈاؤن کیا تھا سر, اس میں آپ اپنا ٹائم کیسے گزار رہے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں زیادہ تر؟ کیونکہ نارمل ہم کہتے ہیں کہ بندہ بور ہو جاتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں سر؟ کیا کرتے ہیں آپ سر؟ میں بالکل بھی بور نہیں ہو رہا, بلکہ میں نے ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ میرے بینک میں کوئی ملینز آف پاؤنڈز یا ڈالرز یا وہ پڑے ہوئے ہیں کہ میں آرام سے بیٹھ کے. اکنامک کرائسس سب پر آیا ہے, سب کے کام رک گئے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن اگین میری زندگی میں چونکہ قرآن کا بہت بڑا رول ہے, تو میں ہر چیز کو اسی کے ایسپیکٹ سے دیکھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو دیکھنا بھی چاہیے. اگر ایک مسلمان اللہ کے ایسپیکٹ کو نہ دیکھے اور یہ دیکھے کہ یہ چائنا کی شرارت ہے یا امریکہ کی شرارت ہے, یہ کیسی, اور صرف پولیٹیکلی ہی دیکھے اس کو, یا صرف ایک ڈیزیز کے طور پہ دیکھے, تو یہ صحیح نہیں ہے. ایک مسلمان کو ہر ایسپیکٹ سے دیکھنا چاہیے, میڈیکل سائنس کی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہیے, پولیٹیکلی بھی دیکھنا چاہیے, اور سب سے پہلے اس کو اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کہیں کوئی اس میں ہمارا قصور, ہماری کوتاہیاں, ہماری غلطیاں, کوئی ہماری گناہ, ہمارا اس میں کیا رول ہے. اچھا اگر ہماری غلطی نہیں بھی ہے فرض کریں, تو ہم اتنے اکوپڈ کیوں نہیں ہیں؟ سعد اور سجاد, آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ ایک مسلمان کے پاس تو اللہ رب العالمین کا علم ہے, اللہ رب العالمین جو سائنس کا آغاز کرنے والے ہیں, اللہ نے آکسیجن بنائی ہے, سائنس نے ڈھونڈی ہے کہ یہ O2 ہے, تو سائنس صرف ڈھونڈتی ہے, اس سے پہلے اللہ بنا چکے ہوتے ہیں. تو ہم نے اللہ سے کیوں سائنس نہیں سیکھی, ہم نے اللہ سے کیوں ٹیکنالوجی نہیں سیکھی, ہم نے کیوں قرآن سے میڈیکل سائنس کا علم نہیں لیا, دوسروں نے کیوں لے لیا, اور اب ہم دوسروں کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویکسین دیں گے. آج اگر ہم ریسرچ میں, ٹیکنالوجی میں, میڈیکل سائنس میں آگے ہوں گے, تو اگر سپر پاورز آپس میں لڑ رہی ہوں گی تو ہم بیچ میں پسیں گے نہیں, ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں گے. ہمیں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اسٹرانگ کرنا ہے, صرف آرمز میں نہیں بلکہ ریسرچ میں, ایجوکیشن میں, ان تمام چیزوں میں. تو میں, جو آپ کا سوال ہے, میں یوں دیکھتا ہوں اور یوں سوچتا ہوں, اور یہ کووڈ-19 کا ٹائم میں نے بہت زبردست گزارا ہے. میں نے ریفلیکٹ کیا ہے, میں نے زیادہ اور سوچا ہے, آن لائن لوگوں کی ہمت بڑھائی ہے, موٹیویٹ کیا ہے. اور جب رمضان آ گیا تو مجھے ایسا لگا کہ سونے پہ سہاگا ہو گیا, کہ ہم پہلے ٹینشن میں تھے, اب رمضان کی رحمت سے وہ ٹینشن ہماری تھوڑی ریلیف ہو سکتی ہے, ریلیز ہو سکتی ہے, ریلیکس ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا حق ادا کریں. تو میں اس لیے بہت کم سو رہا ہوں. آج بہت دنوں کے بعد میں تھوڑے 6-7 گھنٹے سو پایا ہوں, ورنہ 2-3 گھنٹے, کیونکہ پہلے اپنی دعا بنا رہا تھا. وہ دعا بھی ہم نے کووڈ-19 کے اوپر بنائی ہے, دل سے جو نکلی ہے فلک تک جائے گی. ہم نے مل کے التجا کی ہے پوری قوم کی طرف سے اللہ سے کہ ہمیں اس مصیبت سے نکال. اور سارا دن آپ مجھے لائیو دیکھتے ہیں فیس بک پہ بھی, اور یہ میں والنٹیرلی کر رہا ہوں, میں اس سے کوئی پیسہ نہیں کماتا. اور میں کینیڈا 1 ٹی وی پہ لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہوں, جو یہاں پہ پاکستان میں سحر ٹائم پہ ہوتی ہے, وہاں افطار ٹائم پہ ہوتی ہے. سو آئی ایم ہیونگ اے ریئل گڈ ٹائم فیملی کے ساتھ. اور اپنے آپ کو دیکھو, جب زندگی چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے رک کے سوچنا. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہینڈ بریک کھینچی ہے اور یا زبردستی کھینچ لی گئی ہے, تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ جو ہم بھاگے جا رہے تھے اس میں کیا کیا کوتاہی کر رہے تھے, کاروبار میں کیا غلطی کر رہے تھے, پروفیشنل لائف میں کیا غلطیاں کر رہے تھے, فیملی لائف میں کیا غلطیاں کر رہے تھے, پرسنل سائیکولوجیکل اپنی نفسیاتی زندگی میں کہاں پھنسے ہوئے ہیں. آئی تھنک اٹس اے گولڈن پیریڈ ایچ اینڈ ایوری ون, فار ایوری پرسن جو اس وقت سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, سب کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس وقت بیٹھ کے دیکھیں کہ ہاؤ ٹو امپروو دس اوور آل لائف. بالکل جی. اچھا سر, جب آپ نے یہ ٹرانزیشن کی, پاپ سے آپ آئے اسلام اور حمد کی طرف, تو سر آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ بینک بیلنس آپ کا اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی کافی ایک دھچکا تو لگا ہوگا بینک بیلنس پہ.
تو کس طریقے سے سر آپ نے یہ مینیج کیا کہ ایک بالکل فیم سے آپ نے مکمل جمپ لگا کے، اور آپ کا کوئی مانیٹری، آپ کوئی بزنس کر رہے تھے، کوئی اور ایسا کام تھا، یا کوئی کسی طریقے سے گزر بسر میں شروع میں تو مشکل ہوئی ہوگی، تو وہ ٹائم آپ کا کیسا گزرا؟ جی، یہ مجھ سے یہ سوال اتفاق کی بات ہے ابھی تک کسی نے نہیں کیا، لیکن تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کوشچن. اس پر بھی بات ہو جائے، سعد اور سجاد. بینک بیلنس اس حد تک تو تھا کہ میں سروائیو کر سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں حمد اور نعت کے ٹورز کر رہا تھا ڈفرینٹ چیریٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور ابھی بھی کرتا ہوں. لیکن دیکھیں، میوزک کی فیلڈ میں تو ایونیوز بہت زیادہ تھے، کیونکہ آبویسلی انڈسٹری پاکستان کی اس وقت بڑی پیک پر تھی. پھر میں انڈیا بھی جاتا تھا، بالی ووڈ کے ساتھ بھی کام کیا، اور کانسرٹ ٹورز لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر. اور میں چونکہ 20 سال میرے ہو گئے تھے آلموسٹ اس کیریئر میں ہو چکے ہیں، تو 15-20 سال کے بعد آرٹسٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک اس کی نوبلٹی بن جاتی ہے، کیونکہ دوسری جنریشن آ چکی ہوتی ہے. تو لوگ بہت شوق سے آپ کو بلاتے ہیں اور سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو بچپن سے آپ کے ساتھ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا. بہرحال وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے تو اپنی دل کی آواز کو دیکھا. تو سچ بتاؤں آپ کو، بالکل دل کی بات، اس وقت جتنے بھی لوگ سن رہے اور دیکھ رہے ہیں فیس بک پر بھی میرے ساتھ، اور آپ کے یوٹیوب بیش بروز کے نیٹ ورک پہ بھی، آپ یقین کریں کہ اگر کسی کے گھر میں کھانا بچ جاتا ہے، چلے میں آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں سعد، سجاد، کہ ڈیلی آپ کے گھر میں کھانا کم پڑ جاتا ہے یا بچ جاتا ہے؟ سچ بتائیے گا. بچ جاتا بچ ہے جاتا ہے. بچ جاتا ہے. جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ فیس بک پر ہیں، ہم لائیو جا رہے ہیں فیس بک پہ، آپ مجھے لکھ کر بتائیں کیا گھر میں کھانا کم پڑ جاتا ہے یا بچ جاتا ہے؟ اگر کم پڑ جاتا ہے تو میں کہوں گا کہ واقعی آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اللہ آپ کے حالات بہتر کرے. لیکن اگر کھانا بچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں ضرورت سے زیادہ دیا ہوا ہے. بالکل بالکل. تو مجھے بھی میری ضرورت سے زیادہ مل رہا تھا. ٹھیک. میں نے صرف یہ کیا، حالانکہ اس وقت ہم مانتے نہیں تھے کہ ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے، ہم تو کہتے تھے کم ہے. جی. سامنے والے کو زیادہ مل رہا ہے، مجھے بھی اتنا ملنا ہے، اس سے زیادہ ملنا چاہیے. ہم تو اس دوڑ میں تھے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ آپ کے اور میری جو پریشانیاں ہیں وہ بیسکس کی نہیں ہیں، ضروریات کی نہیں ہیں. ہماری پریشانیاں ڈیزائرز اور خواہشات کی ہیں. ہمیں آئی فون 11 12 13 چاہیے ہی چاہیے. ہمیں ایک موٹر سائیکل یا سوزوکی نہیں، ہمیں لینڈ کروزر، سرف، اور پتہ نہیں کون کون سے برانڈز میں اتنا فالو نہیں کرتا، آؤڈیز، اور یہاں پہ تو آؤڈی، مرسیڈیز اور اس طرح کے برانڈز ہیں انگلینڈ میں. ہمیں برانڈز چاہیے، ہمیں برانڈز چاہیے کپڑوں میں. مائیکل کور کا پرس چاہیے، ہمیں واچ چاہیے، بڑی فیمس ریڈو یا اور. تو اس چکر میں ہم پھنستے ہیں کہ سامنے والا کون سی گاڑی چلا رہا ہے، سامنے والے کا گھر بڑا ہو گیا، اس نے یہ والا سوٹ پہنا، اس نے یہ والی لون پہنی. ہمیں کھانے کا بیسکس کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا، میں بیسکس پر آ گیا. جو قرآن سے میں نے سیکھا اس کو کہتے ہیں قناعت. قناعت کا لفظ ہی رہ گیا، اب ہم کرتے نہیں ہیں. لیکن یقین کریں اگر قناعت کی جائے، قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ راضی ہو جائے آدمی اپنی بیسک لائف کے ساتھ، اور فضول خرچی اور کمپٹیشن اور فیشن کے پیچھے دوڑنے سے باہر نکل کے اللہ کا شکر ادا کر کے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کنجوس ہو جائیں. بالکل. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اچھی سے اچھی گاڑی لیں، دیا ہے تو اچھے سے اچھے گھر میں رہیں. لیکن ان چیزوں کی خاطر جینا اور ان کے پیچھے بھاگنا اور پھر ناخوش رہنا، شکایتیں کرنا، پھر 2 نمبری کرنا، وہ آپ کو پھر کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. تو اس لیے اپنی پیس پر چلیں. اگر ہم ڈیزرو کرتے ہوں گے اللہ ہمیں ضرور نوازے گا. اگر میرا سکل اچھا ہوگا، اگر میں اچھا پروفیشنل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مجھے صبر کے ساتھ ضرور اس جگہ پر لے کر جائیں گے جہاں مجھے ہر چیز مہیا ہو جائے گی. ہم صرف جلدی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے میں ریلیکس ہو گیا. اور الحمدللہ آج بھی ٹیبل ویسی سجتی ہے جیسے پہلے سجتی تھی. آج بھی وہی کھاتے جیسے پہلے کھاتے تھے.
بس یہ ہے کہ کمپٹیشن اور وہ لالچ اور وہ جو ایک جو تھا کہ اس کے پاس کیا ہے، ہم نے گھوڑے والی اینک لگا لی ایسے کر کے، جس کو بلنکرز کہتے ہیں، جی کہ وہ اس کو لگاتے ہیں تاکہ وہ ادھر بھی نہ دیکھے ادھر بھی نہ دیکھے، تاکہ بدک نہ جائے. تو اللہ یہ اینک سب کو لگائے. اور یہ اس دین کی بہت بڑی تعلیم ہے کہ انسان شکر گزار ہو جائے. ہم اس دنیا میں شکر گزار ہونے کے لیے آئے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اور بڑھا دوں گا. تو اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھیں. میں سب سے کہوں گا کہ شکر گزار ہو جاتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں بڑھاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پیسہ بڑھائیں، بالکل لیکن ہو سکتا ہے ہمارا صبر بڑھا دیں، ہو سکتا ہے ہماری بینائی بڑھا دیں. ہمیں جو ہاف فل گلاس ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے، ہم پہلے ہاف ایمٹی دیکھ رہے تھے. بالکل ہو سکتا ہے حکمت مل جائے. ہمارے بزرگوں کے گھروں میں کم پیسہ تھا لیکن برکت زیادہ تھی. آپ کو یاد ہوگا، ساتھ آپ پوچھیے گا اپنے بزرگوں سے بالکل کہ تھوڑا کماتے تھے لیکن اس میں رشتہ دار بھی آ کے رہتے تھے. گھروں میں پردہ لٹک رہا ہوتا تھا، کوئی بھی بچہ آتا تھا کرکٹ کھیلتا ہوا، وہ آ کے گھر میں سے پانی پی لیتا تھا، فریج کھول لیتا تھا. تو کوئی کسی کے گھر گئے ہوتے تھے، وہیں کھانا کھا لیتے تھے. تو یہ برکتیں جو ہیں یہ آج بھی واپس آ سکتی ہیں اگر ہم شکر گزار ہو جائیں. سر جاتے جاتے ایک اپنی حمد کے ایک دو اگر لائنز بول اگر سنا دیں سر، سنانا چاہتے ہیں تو بہت مہربانی ہوگی. وہ سنا دیں. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور. میرا فیوریٹ ہے وہ. یار وہ چاہے کتنی نئی دعا آ جائے لیکن وہ دلوں پہ نقش ہو چکی ہے، اور میری زندگی میں بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو چلے آج آپ کے پروگرام پہ پہلی دفعہ آیا ہوں تو ایک دو اشعار اس کے سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ رمضان عبادتوں کا ایک سلسلہ ہے پورا 30 ڈیز کا، تو اللہ کرے یہ سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا رہے. تو یہ شعر جو ہے یہ خاص طور پر رمضان کے لیے، اور آپ کی اور ہماری جو آج یہ ملاقات ہوئی ہے بیش بروز کے ساتھ، اس ملاقات کے نام یہ والا شعر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر عبادتوں کے ہیں سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے. جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا. یہی سلسلہ ہر دور ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. اور آخری شعر کہ ہم سب کو مل کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جعلی معافی نہیں، سچے دل سے معافی، کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وبا کو، اس مصیبت کو ہمارے سر سے ہٹائیں گے. یا رب ہمیں تو بخش دے، 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 یا رب ہمیں تو بخش دے. بندہ تو گناہ گار ہے. اللہ اللہ اللہ. اس آس پر پڑا ہوں میں، سجدے میں رب کریم کے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، جو ہم گر گئے تھے مقام سے، جو ہم گر گئے ہیں مقام سے. تو رب عالی
مقام ہے. ربنا واغفر لنا ربنا واغفر لنا. ماشاء اللہ سر، تھینک یو ویری مچ سر. بہت خوشی ہوئی سر آپ سے بات کر کے سر. اللہ کرے ہم اس طرح آپ کی آواز دوبارہ سنتے رہیں. تھینک یو ویری مچ اگین سر. اللہ حافظ سر. تھینک یو بیش بروز سعد اینڈ سجاد. اللہ آپ کو بہت کامیابی دے. آپ نے میری اس گفتگو کو، میرے دل کی بات کو لوگوں تک پہنچایا، اپنے بھائی بہنوں تک پہنچایا، پوری دنیا تک پہنچایا. وش یو ویری بیسٹ آف لک اینڈ آئی وش یو گریٹ سکسیس، گریٹ رمضان. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. رکھ لے ہمارا بھرم